رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نصرت مرزا صاحب، اظہر جتوئی صاحب، حکیم صاحب، جمیل ہاشمی صاحب، باقی احباب یہاں موجود ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو یہاں شرکت کی ہے یہ ہمارے لیے عزت کا مقام بھی ہے۔ سعود صاحب کی یہ چوتھی برسی ہے۔ جیسے خالد عظیم صاحب نے وہاں فرمایا ہے، خالد عظیم صاحب میں ہمارا ٹریڈ یونین کا تعلق تھا، لیکن میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا 1968 سے پہلے، اس سے پہلے 67 65 تھی۔ میں کالم تو نہیں اس کا کہا اجازت ہے کہ طالب علم کی ڈائری لکھا کرتا تھا روزنامہ تعمیر کے لیے۔ تو یہ روزنامہ تعمیر میں وہاں سب ایڈیٹر تھے، انچارج تھے، تو کہتے تھے منع یہ ڈائری تمہاری آئی ہے نا میرے پاس، اب اس کو میں دیکھو میں ٹریٹ کرتا ہوں اور صبح چھپی ہوئی پڑھنا کیا ہے۔ وہ سارے جملے تبدیل کر دیتے تھے اپنی مرضی کے، اپنی جو ان کا شاعرانہ مزاج تھا، ادیبانہ ان کا ذوق تھا، تو بہت اچھا لکھتے تھے۔ پھر یہ ہمارے تعلق ایسا بنا کہ نصف صدی، ویسے انہوں نے کہا کوئی نصف صدی کا تعلق ہے، میرا بھی کوئی نصف صدی سے زائد کا تعلق ہے۔ 500 ریلوے روڈ ان کا گھر تھا، آنا جانا میرا ان کے لیے ایسا ہی تھا جیسے اپنا گھر ہوتا ہے۔ اور انہوں نے مرنے سے پہلے ایک بات کسی کو کہی تھی، انہوں نے تو اس کو یاد نہیں رکھا، لیکن وہ جاتے جاتے یہ بات کہہ گئے تھے۔ میں ان سے ملنا چاہتا تھا، ان کے بچے کہتے تھے آپ ملنا مشکل ہے کہ ان سے، اب وہ ادھر وینٹیلیٹر پہ ہیں، سیریس کنڈیشن میں ہیں، لیکن وہ صاحب ملنے گئے تو ان کو کہا انہوں نے کہ نواز رضا کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ بڑے تک وہ ہماری تعریف میں 2 جملے کہے، بہرحال وہ اس لیے کہا میرے ساتھ ان کی محبت تھی۔ میں واحد آدمی تھا اس شہر میں جو ان کے ساتھ لڑ بھی سکتا تھا، جو بات کرنی ہوتی تھی وہ منہ پہ کہتا تھا، اور ہمارا کم از کم جمعے کے دن تو ہماری ملاقات پارلیمنٹ میں ہونی ہوتی تھی۔ جمعہ پڑھنے کے بعد ہم کبھی اکٹھے کھانا کھاتے تھے، کبھی ہم اکٹھے چائے پیتے تھے، لیکن پھر جب ان کا جی چاہتا تھا وہ نوائے وقت آ جاتے تھے۔ یہ جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ آج لوگ بات کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کیا ہوتی تھی۔ یہ جو افتخار تاری نام کا ایک آدمی تھا، یہ جو آزاد کشمیر میں رستے میں جاتے ہوئے اس کو کیا کہتے جگہ ہے جہاں سے اس کو برآمد کرایا گیا، انہوں نے سٹوری لکھی اس پر۔ ان کا اس میں جو کیمپ، کون سا کیمپ، دلائی کیمپ میں جا کے یہ جھاڑو دینے کے لیے بنا کر نا اپنا رولیا سویپر کا خاکروب بن کے اندر چلے گئے، اس سے جا کے ملاقات کی، اس سے ساری انٹرویو اس کا کر کے اس وقت کے زندگی میں چھپا، تو طوفان آ گیا، برپا ہو گیا۔ لوگ پھر اس کو رہا کرنا پڑا ذوالفقار علی بھٹو کو، جیسے اب بھی لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، اس میں بھی وہ اغوا ہوا تو پھر اس کو برآمد کرنا پڑا۔ اسی طرح وہ جو بتا رہے تھے اپنے پریت پراشا صاحب، وہ پی این اے نہیں تھی، وہ یو ڈی ایف تھی۔ یو ڈی ایف کے اجلاس میں وہ نیچے ٹیبل کے نیچے گھس جاتے تھے، 4 گھنٹے جو اجلاس ہو رہا ہے تو اس میں بیٹھے سن رہے ہیں، اگلے دن رپورٹنگ ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے پکڑ لیا، لیکن کہہ نہیں اس لیے کچھ سکتے تھے، کوئی چودھری ظہور لائی کا گھر تھا، اور چودھری ظہور لائی ان کو ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ مجیب الرحمان شامی صاحب کا فون آیا، تحریک چل رہی تھی، وہ میرے پاس آئے تو کہنے لگے یار چلنا ہے، نوابزادہ نصر اللہ ملنے کے لیے جا رہے ہیں شاہ احمد نورانی اور مفتی محمود سے ہری پور جیل میں۔ تو انہوں نے اس وقت کرائے میں لی، پتہ نہیں 500 یا 1000 روپیہ کتنے دیے اس کا خرچہ تھا۔ ہم دونوں گاڑی بیٹھ گئے، نوابزادہ نصر اللہ کی گاڑی کے پیچھے پیچھے ہم چلتے رہے۔ جب ان کو شک ہو گیا گاڑی والے کو کہ کوئی گاڑی ہمیں فالو کر رہی ہے، تو جو سرکاری افسر تھے انہوں نے تو نیچے لیٹ گئے، لیکن نوابزادہ نصر اللہ نے کیا لیٹا، تو وہ تو ان کی ٹوپی بھی اتنی بلند ہوتی تھی، وہ ملنے بھی جا رہے تھے، ہمیں سر یہ یقین کرنا تھا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ پر ایک بات تھی کہ سعود صاحب غریب پرور بھی تھے، دوست پرور بھی تھے، اور نظریاتی لحاظ سے بھی وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی کہ ان کے میں کوئی کسی کمزوری آ جائے۔ وہ ایک تگڑے آدمی تھے، اس شہر میں جتنے ان کا جسم تھا اس سے زیادہ کئی گنا وہ ان کی بھاری بھرکم آواز تھی۔ وہ
کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا، وہ سوال وہ کر دیتے تھے. اور ضیاء الحق ہوں، بینظیر بھٹو ہوں یا کوئی ہو، کسی جگہ بھی وہ کھل کر بات کرنے کا ان کو حوصلہ تھا. اور وہ ٹریڈ یونین یہ تھی کہ انہی کی یہ ٹریڈ یونین نے کہا کہ یہ دستور گروپ جو قائم ہوا اس میں ہمارے سرپرست تو یہی تھے. 86-87 میں قائم ہوا ہے ہمارا گروپ. یہ برنا گروپ الگ ہوا، اس سے ہم الگ ہوئے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رشید صدیقی کی اس کی مطلب سلسلہ ہے. نہیں، ہمارا الگ گروپ بنا، اس میں سے توڑ ٹوٹ پر لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اب یہ ہم لوگ، ہمارا سلسلہ پچھلے 35-40 سال سے قائم ہے. تو بہرحال یہ گزارش یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا. انہوں نے ٹھیک کہا کہ ہمیں ایک کمزوری ہماری رہی ہے کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، جن کو کوئی یاد نہیں کرتا، ان کو بلا کر کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کیک کاٹ لیا جائے اور کبھی ان کے گھر چلے جائے. تو یہ اچھا سلسلہ ہے. یہ ہمارے دوست ہیں افضل بٹ صاحب، ان کی کل سالگرہ تھی یا پرسوں. میں نے کہا یہ آپ نے جو اب ڈرامہ رچانا ہے سالگرہ کے روز کا، کتنے دن بچائیں گے؟ میں کہا یہ لوگوں کے گھروں میں کیک بھیجتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے، واقعی یہ بات ہے، وہ اقتدار میں چکے ہیں تو ان کو تو کوئی نہ کوئی خوشامدی آ جائے گا، مل جائے گا، کیک لے کر آ جائے گا. لیکن جس کو کوئی نہیں یاد کرتا، مجھے یاد ہے ایم کے نقشبندی صاحب کو ملنے گئے، اپنے وقت کے بڑے جرنلسٹ تھے وہ بھی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار تنہائی ہے، کوئی نہیں ملنے کو نہیں آتا، اپنا بڑا ایک یاد کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ چلے گئے ہیں، مختار حسن صاحب کا نام لیا انہوں نے، اسی طرح اور بھی لوگ، ضمیر نفیس صاحب تھے، اسی طرح ایک ہمارے ایک طویل مطلب ہے لوگوں کا ایک سلسلہ ہے. ہم ان کو یاد رکھتے ہیں. اسی لحاظ سے گیٹ ٹوگیدر یہاں پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہیں. میں ان کو کہا بھی آپ بھی کہ آپ ذرا کم از کم ہم پہ اس طرح کی قدغن پابندیاں نہ لگائیں کہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکر گزار ہوں جناب حاجی محمد نواز رضا صاحب کا، رانا کوثر صاحب کا، پی یو ایف جے دستور، دونوں تنظیموں کے ساتھ دستور لگا ہے اور یہ دستور 26ویں آئینی ترمیم کے بغیر ہے. اور خود یہ صدر بنے ہیں تو یہ بھی فارم 45 کے مطابق ہیں، فارم 47 کے مطابق نہیں ہیں. تو ماشاءاللہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں ان کا، دعوت دی. اور میرے لیے یہ بڑا ہی اعزاز ہے کہ اپنے رہنما، دوست، بھائی، جتنا کچھ بھی تعلق کا اظہار کیا جائے. ابھی بتا رہے تھے کہ 14 سال کا تعلق ہے، کوئی 20 سال کا تعلق ہے، اور میرا تعلق 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے. سعود ساحر صاحب سے آدھی صدی کا، جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس وقت سے سعود ساحر صاحب سے تعلق ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے. لوگوں کی ایک قسم ہوتی ہے جو دل سے اتر جاتے ہیں، ایک قسم وہ ہوتی ہے جو دل میں اتر جاتے ہیں. تو سعود ساحر صاحب وہ تھے کہ جو دل میں اتر جاتے ہیں. اور ہمارے استاد خورشید رضوی صاحب کے بقول کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی گزاری ہے، بڑی پرجوش اور نظریاتی. ابھی یہ ذکر ہو رہا تھا ان کے نظریاتی کا. بہت کم لوگ ہیں، اب تو نظریاتی سیاست بھی نہیں رہی، مفاداتی سیاست ہے. یہ ایک نظریاتی سیاست کا دور تھا، جس نظریاتی سیاست میں مجید نظامی صاحب کا بھی نام آتا ہے، صلاح الدین صاحب کا بھی نام آتا ہے، اور اسی طرح آپ نام گنتے چلے جائیں، کچھ آئے ہیں کچھ آئیں گے. اور جو اس دور کے نظریاتی مجلے تھے جن میں زندگی بھی ہے، تکبیر بھی ہے، جسارت بھی ہے، امت بھی ہے، اور اسی طرح دیگر آپ لیتے رہیں، تو سعود ساحر صاحب نے سب کے ساتھ ان کا تعلق رہا اور بہت ہی اچھا تعلق رہا. اچھا، جو یہ ویسے جملہ استعمال تو کیا جاتا ہے کہ فلاں اپنی ذات میں انجمن ہے، لیکن حقیقت میں سعود ساحر جو ہیں وہ اپنی ذات میں انجمن تھے. اگر کہا جائے کہ وہ فرد نہیں، ادارہ تھے، ایک انسٹیٹیوشن تھے. اور آپ ذرا دیکھتے جائیں، یعنی رپورٹر کے طور پہ آج تو رپورٹر کے لیے یا صحافت کے لیے بڑی سہولتیں ہیں. اس کے لیے گوگل بھی ہے، اس کے لیے
انٹرنیٹ بھی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں لگتا اور خبر بن جاتی ہے، بلکہ بعض جگہ سے بنی بنائی خبر بھی مل جاتی ہے۔ تو اب تو بڑی سہولتیں ہیں، لیکن جس دور میں سعود ساحر صاحب نے رپورٹنگ کی وہ سہولتوں کا دور نہیں تھا، مشکلات کا دور تھا۔ پیدل چل کے، سائیکل پہ چل کے، موٹر سائیکل پہ، ہر ایک طرح سے انہوں نے ثابت کی۔ اور یہ بات شاید سب کو ہی پتہ ہوگی، لیکن میں یاد کراؤں کہ رپورٹنگ میں یہ کام بھی کہ متحدہ مجلس اپنا PNA کا جو مرکزی اجلاس ہوتا تھا اور اس کی رپورٹ چھپتی تھی جسارت میں، تو وہ بڑی منفرد ہوتی تھی اور سارے لیڈر پریشان تھے کہ یہ اندر کی خبر کہاں سے آتی ہے۔ تو وہ اندر کی خبر جو ہے کہ وچلی گل ہے، تو وہ اندر کی خبر ان کے پاس ہوتی تھی اور اس کے لیے بڑی قربانی دینی، کبھی پردے کے پیچھے چھپ کے، کبھی میز کے نیچے لیٹ کے، تو انہوں نے اس طرح کی صحافت کی ہے۔ اور پھر یہ کہ نظریاتی ایک سفر ان کا مولانا بھاشانی سے مولانا مودودی تک کا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کتنا بڑا سفر ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ سید مودودی کے ساتھ ان کا تعلق اس طرح ہوا کہ وہ خود بھی کہتے تھے کہ میں سید مودودی کا ملنگ ہوں، اور یہ ایک نظریاتی سفر ہے جس کا انہوں نے پورا خیال رکھا ہے، قدم قدم خیال رکھا ہے۔ یہیں بھی یعنی وہ کہتے ہیں کہ شکست دینے اور جیت لینے میں کوئی فرق نہیں ہوتا بظاہر ہے، لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو سعود ساحر صاحب شکست دینے والے بھی تھے، جیت لینے والے بھی تھے، وہ لوگوں کو جیتتے بھی تھے، صرف شکست ہی نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح سے بے دھڑک لکھنا، بے دھڑک بولنا، اور وہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اس کا واقعی وہ ایک عملی پیکر اور عملی شاہکار تھے۔ باتیں تو بہت زیادہ کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ مقررین کی تعداد، تحریک ختم نبوت ان کا ایک خاص ہے، یعنی اس کے ساتھ ان کا ایک اتنی عقیدت، محبت، عشق، سب کا تعلق تھا، اور اتنا بڑا تعلق تھا کہ جیسے وہ ایک ایسے مرد مجاہد ہیں ناموس رسالت کے، عشق رسالت کے، اور اس میں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، یعنی ابھی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے لکھا کم ہے، تو جو ان کی کتاب آئی ہے وہ تحریک ختم نبوت آغاز سے کامیابی تک ہے، اور وہ بڑی جامع کتاب ہے۔ اس میں بڑا انہوں نے ذکر کیا 53 کی تحریک کا بھی، جس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت سنائی گئی تھی، اور ایک بڑا کردار تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک وہ صحافت کی ہے کہ جس صحافت جو اب ناپید ہے، بہت کم ہے صحافت ہے، وہ نواز رضا صاحب اس کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جتنے بھی صحافی، اور سارے آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ تو میں آخری بات اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ صحافت اور سعود ساحر صاحب نے عملاً یہ بتا دیا، اور اس طرح کے اور لوگ، مختار حسن صاحب کا بھی نام آیا ابھی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو کبھی قلم کو تلوار بنا لیتے تھے اور کبھی میدان عمل کے اندر عملی کارکن کے طور پر بھی نکلتے تھے۔ اور اس لحاظ سے آج ضرورت ہے کہ تمہیں نہ صرف شبستہ میں جا کے لکھنا ہے، ہر ایک عہد کے زندہ میں جا کے لکھنا ہے، اور لکھو کہ تابع شاہی نہیں مزاج عوام، اور شکست کھا کے رہے گی چراغ سے ہر شام۔ تو میں سعود ساحر صاحب کے لیے یہی بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ رکے تو چاند، چلے تو ہواؤں جیسا تھا، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا تھا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ سعود ساحر صاحب کے ساتھ میں نے 1996 سے لے کے 2019 تک 22-23 سال گزارے جی، اور ہر پہلو سے سرد گرم ماحول میں بھی، اچھے برے وقت میں بھی ان کی شفقت ہمیشہ موجود رہی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عام انسان نہیں تھے، عام صحافی بھی نہیں تھے، وہ عظیم انسان تھے۔ اور صحافت میں بھی وہ صرف کوئی، جس طرح خالد بھائی نے کہا، یونیورسٹی سے پڑھ کر لائبریری تھے جی۔ کتنے لوگ تھے پورے ملک سے جو ان کو فون کرتے تھے، کوئی کسی فکرے میں، کوئی کسی تاریخی حوالے میں پھنس جاتا تھا، تو وہ شاہ صاحب چلتی پھرتی لائبریری، چلتی پھرتی یونیورسٹی سے ان سے پوچھتے تھے۔ اور جس طرح بھی الیاس نے کہا کہ خاص طور پہ جو جونیئر تھے ان کے ساتھ جو شفقت ہوتی تھی، ان کو آگے بڑھانے کا جذبہ، وہ ان کے کمال کا تھا۔
طاہر مغل صاحب نے بات کی تو میں اس پہ افسوس کرتا ہوں جی. شاہ صاحب نے اور میں نے بہت لمبے سفر کیے ہیں جی, یعنی شہر کے اندر ہی سارا دن 7-8 گھنٹے ہم اکٹھے رہتے تھے ایک گاڑی میں. شاہ صاحب گاڑی پہلے چلاتے تھے, بعد میں نے گاڑی ڈرائیو کرنی شروع کر دی. تو چونکہ ان کی ہر معاملے میں, ہر شعبے میں ان کا علم بہت تھا, خاص طور پہ قومی سیاست جو ہے یا مذہبی سیاست جو ہے جماعتوں کی, اس کے حوالے سے وہ انسائکلوپیڈیا تھے جی, کسی سے بھی بڑھ کر تھے. تو وہ گفتگو کرتے رہتے تھے. مجھے بہت افسوس ہوتا تھا جی, بعد میں یہ افسوس ہوا کہ کاش جب میں ان سے ملاقات میری ہو جاتی, ختم ہو جاتی, تو اگلے آدھا گھنٹہ 20 منٹ میں لگا کے وہ نوٹس لے لیتا اور بعد میں کسی موقع پہ تحریر کر کے ان سے ہی ری رائٹ کروا لیتا. تو یعنی بہت بڑا وہ ذخیرہ یہ جو ہے نا قیمتی اور ضخیم کتاب بن سکتی تھی, بلکہ کتابیں بن سکتی تھیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. برات مبارکہ کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ٹوٹل ہمارے پاس 1 گھنٹہ کہ وہ اپنے الفاظ سے ہمیں مستفید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواز رضا صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ میرا یہ بہت قریبی دوست ہے. اور میں 2 دفعہ حکومت میں آیا تو اس میں ان کا اور ان کے ادارے جیسے مجید نظامی ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے, اور یہ تو میرا دل سے کبھی نکلا ہی نہیں, اور اتنی محبت اس کے اندر ہے تو وہ میں کبھی بھی ان کو بھولتا نہیں ہوں. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ نوائے وقت جو تھا شروع دن سے ہمارے بھائی نے رضوی صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ مجھے یاد آ گئیں. میں نے کہا چلو وہ ایک تاریخ آج بیان کر دیتے ہیں تھوڑی سی. وہ یہ کہ نوائے وقت تو ہمیشہ رائٹ رہا, رائٹ گروپ رہا, اور پھر جب محمود اعظم فاروقی آیا جماعت اسلامی کے تو پھر انہوں نے یہاں صحافت میں صحافیوں میں کوئی رائٹ کا آدمی ہوتا ہی نہیں تھا, سب لیفٹ کے آدمی ہوتے تھے. تو انہوں نے پھر بعد میں یہاں پر پھر یہ تھوڑا سا لیفٹ کے میں نے رائٹ کے لوگوں کو شامل کیا. بہت بڑا کام کیا انہوں نے, بہت تاریخی کام کیا محمود اعظم فاروقی صاحب نے. تو جسارت بھی تھا, لیکن جو بات مجید نظامی کی تھی اور نوائے وقت کی تھی وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. میں نے کوئی بھی اخبار میں نے نوائے وقت میں 25 سال لکھا بلا معاوضہ,
اور مجید نظامی اس کی میری بڑی قدر بھی کرتے تھے، اور دوسری جو بات یہ تھی کہ اس بات پہ بھی قدر کرتے تھے کہ میں واحد آدمی تھا کراچی میں ہوتے ہوئے، اردو اسپیکنگ ہوتے ہوئے میں نے ایم کیو ایم کی مخالفت کی، اور بالکل صحیح مخالفت کی. اور بہت سے لوگ مجھے بالکل یہ کہتے ہیں میں فوج کا آدمی ہوں، میں آئی آئی کا آدمی ہوں. یہ بڑی مشہور شہرت میری بہت زیادہ ہے اس معاملے میں. میں منع بھی نہیں کرتا، نہیں منع نہیں کرتا. دل خوش پشوری کریں لوگ، مجھے کیا پریشانی ہے، اس لیے کہ میں ان کا نہیں ہوں، وہ میرے ہیں. میں یہ الٹی بات کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا استاد ہے. حمید گل بھی یہ کہتا تھا. ابھی لیٹسٹ یہ واقعہ ہوا جب میں نے اس کو باجوہ کو، میں غلط چلا جا رہا ہوں لیکن میں روک لیتا ہوں، میں تو صرف سعود صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہ لیکن پھر بھی یہ بات ابھی آ گئی تو کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو دو آدمیوں کو میں نے نہیں بخشا، ایک تو فیض حمید کو نہیں بخشا. میں نے اس کو کہا کہ یہ آدمی تو ایس ایچ او بن گیا ہے. میں سچ ٹی وی میں اینکر تھا تو میں نے باقاعدہ یہ کہا، فیضو کہا اس کو میں نے. اور فیضو نے جو ہے یہ پکڑ کے مسلم لیگ سے پکڑ پی ٹی آئی میں شامل کر رہا تھا. تو یہ میں نے، اور میرا کوئی پی ٹی آئی تعلق نہیں تھا. میں نے عمران سے میں صرف ایک دفعہ ارشاد عارف کے ساتھ ملا ہوں بس. وہ بھی لاہور میں کانپتے پہ چائے بھی اس نے نہیں پلائی جیسا کہ اس کی عادت ہے. تو وہ میں ارشاد عارف جو ہے وہ ملے اور مجھ سے پوچھا، صرف ایک بات پوچھی، کراچی میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں. میں نے کہا بھائی آئی سے بات کر لے تو ہو جائے گا. تو وہ کر لیا اس نے بات کر کے. تو یہ بات نہیں ہے. اب میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے سینئر آدمی اگر میں دیکھا جائے اس وقت میں سب کالم نگاروں میں، تو میں ہوں. 55 سال سے میں کالم نگاری کر رہا ہوں. صرف 25 سال تو میں نے نوائے وقت میں لکھے ہیں. تو آج بھی میں لکھ رہا ہوں. آج بھی میرا 2 میگزین نکلتے ہیں، ایک زاویہ نگاہ اور کبھی کبھار جنگ میں لکھ بھی دیتا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سعود صاحب سے میرے جو تعلق تھا وہ اس مناسبت سے تھا کہ وہ بڑا نظریاتی آدمی تھا، اور وہ ایک سمبل تھا جو بہادری کا، جو اس کا ذکر ابھی تک کسی نے نہیں کیا ہے بہت سے دوسرے طریقے سے. لیکن حکومتیں کانپ جاتی تھی جب وہ اپنا کالم لکھتا تھا، یا جسارت میں یا تکبیر میں. اتفاق یہ ہے کہ میرے عجیب جو دوست تھے، صلاح الدین صاحب بھی میرے بڑے گہرے دوست تھے، اور مجید نظامی صاحب بھی میرے بڑے گہرے دوست تھے، جس کے گواہ تو نواز رضا بہت اچھا ہے کہ میری بات ہر بات مانتے تھے. وہ میری اس بات پہ فدا تھے کہ یہ آدمی جو ہے پاکستان کے لیے کتنی قربانی دیتا ہوں. تو میری گزارش یہ ہے، اور میں نے بہت قربانی دی ہے جس کا ذکر میں کرنا مجھے حیا آتی ہے، لیکن سعود صاحب کی جو خدمات ہیں اس کو میں نے بہت زیادہ سراہا. جب وہ صلاح الدین صاحب کے ساتھ تھے تب بھی وہ بہت ہی بہترین لکھتے تھے، اور میں ان کو پڑھتا تھا. اور اس کے بعد میں وہ جب اس سے پہلے جسارت میں تھے، صلاح الدین صاحب بھی جسارت میں تھے. پھر اس کے بعد میں وہ جب یہ رفیق افغان کے ساتھ ہو گئے تو وہاں پر اس وقت بھی رفیق افغان کو پھر میں نے تھوڑا سا تنگ کیا تھا. لیکن کیونکہ اس کی دوسری مسئلہ تھا، فیملی میٹر تھا، جو میں اسی صلاح الدین کی بیٹی کے ساتھ تھا ایز اینکل. خیر وہ ایک الگ بحث تھی، لیکن پھر بعد میں پیچ اپ حمید گل نے پیچ اپ کرا دیا تھا ان کا. تو وہ پھر مجھے ٹائم مانگا تھا حمید گل نے کہ تم نہیں لڑو رفیق افغان سے، میں ان کا پیچ اپ کرانا چاہتا ہوں. تو میں نے اس سے 1 مہینہ مانگا، مجھ سے میں نے دے دیا اس کو. میں نے اس کا حکا پانی بند کر دیا تھا اس کا رفیق افغان کا. تو گزارش میری کاپ کرنے کی یہ ہے کہ میں سعود صاحب کو زبردست ایک آدمی سمجھتا ہوں، ایک اچھا انسان سمجھتا ہوں. اور میں نے ایک دفعہ ان سے اختلاف بھی ہوا، اس نے میرے خلاف کالم لکھ دیا وہ اس مہاجر رابطہ کونسل کے حوالے سے، کیونکہ وہ زمانے میں تھے. تو پھر اس کا میں ریبٹل بہت سخت دیا. تو پھر بیچ میں مجھے یاد نہیں کہ نواز رضا اس نے پھر معذرت کی مجھ سے، اور پھر نواز رضا لے کے گیا، یا مجھے معلوم ہے عرفان صدیقی لے کے گیا، یا عادل لے گیا. میں نے اسے کہا فاروق عادل کوئی لے کے، میں نے کہا بھائی میں اسے گھر جانا چاہتا ہوں، تاکہ میری اب جب میں نے معذرت کر لی ہے تو پھر میرا فرض ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں. میں اس سے سینئر ہوں لیکن پھر بھی میرا جانا ضروری ہے. میں گیا ان کے گھر پر، تو بہت عزت اس نے کی. بہت بڑا آدمی تھا. اور مجھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جس نے جو مثالیں قائم کی ہیں بہادری کی، وہ سب کے لیے مشرے رہا ہے. اور اب بہادر آدمی ہے نہیں ہم میں سے کوئی بھی آدمی. میں معافی چاہتا ہوں، یعنی ہم نے تو کبھی قربانی دی ہی نہیں. قربانی دی ہے پیسے کی دے دی ہے، یا ادھر پرویز مشورے نے 5 دفعہ عہدے ہمیں کہا، ہم نے نہیں لیا، نہ وزارت لی نہ کچھ لی، وہ الگ بحث ہے. لیکن سعود صاحب ایسا آدمی تھا کہ جو ٹپیکل صحافی تھا. ہم ٹپیکل صحافی نہیں ہیں. ہم پاور پالیٹکس میں بھی رہے، ہم یعنی کالم نگار رہے، اور بڑے اچھے کالم نگاروں میں ذکر ہوتا تھا بھائی 25 سال تک جس نے نوائے خود میں لکھا ہو، جس کو مجید نظامی نے قبول کیا ہو ایز اے دوست. پھر مجھے ساتھ میں یہ بھی کیا کہ مجھے نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورنر کا ممبر بنایا. تو وہ بڑی بات تھی، اس لیے کہ محبت کے بغیر نہیں بن سکتا تھا. لیکن سعود صاحب کی بات الگ ہے.
سعود سار ایک دوسری دنیا کا آدمی تھا جو کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اتنی جو خدمت کرتا تھا، جتنی باتیں آپ نے کی ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ وہ کام کرنے والا آدمی تھا. میں ایسا کہتا ہوں کہ بہادری کا وہ سمبل تھا. میں اس کے بعد اجازت دیتا ہوں. میں ختم، مجھے بہت باتیں کرنی ہیں لیکن میرے پاس کیونکہ وقت نہیں ہے. میں اذان بھی ہو رہی ہے. جی ہاں. جی السلام علیکم جی. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا کہ خاص طور پہ قدوس بھائی نے مجھے 2 دن پہلے بتایا، پھر آج بھی انہوں نے یاد دہانی کرائی. سعود سائر صاحب اور میرے والد صاحب کا جو نظریاتی رشتہ ہے جی وہ ایسے تھا جیسے قطب شمالی اور قطب جنوبی کا ہوتا ہے. ابا جی پیپلز پارٹی کی خاطر ہمیشہ فنا فنار کی کیفیت میں رہتے تھے اور اپنی جان لیفٹ پہ اور بائیں بازو پہ قربان کرنے کا عزم رکھتے تھے. اور شاہ صاحب اس کے بالکل متضاد. سرخ اور سبز کی جو لڑائی تھی 70 کی دہائی میں، رائٹ اور لیفٹ کی جو لڑائی تھی، تو وہ دونوں بالکل علیحدہ علیحدہ نظریات کے حامل آدمی تھے. لیکن میرے والد صاحب نے اپنی کتاب میں جو انشاءاللہ اس سال شائع ہو، اس میں لکھا ہے کہ میرا اسلام آباد میں سب سے گہرا دوست جو ہے وہ سعود سائر ہے. سعود سائر صاحب کی نظریاتی اور صحافتی شخصیت جو ہے وہ اور ان کا جو ذاتی کردار ہے یہ بالکل مطابقت رکھتے تھے. وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ ان کا سب سے بڑا نظریہ دوستی ہے، اور وہ تمام تر پیپلز پارٹی کے لوگ جو ضیاء الحق کے دور میں زیر عتاب رہے، سعود سائر صاحب ان سب کے لیے ایک سہارا بنے. اور شاہ صاحب ہر قسم کے سیاسی اختلاف کے باوجود ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر ان کا کوئی دوست کسی طرح تنگ دستی میں ہے، کوئی دوست حکومتی جبر کا شکار ہوا ہے، تو وہ سارے نظریاتی اختلاف بھول کے اس دوست کے اہل خانہ کی، دوست کی اور ان سب کی وہ امداد کیا کرتے تھے. ایز اے صحافی شاہ صاحب کا، جیسے وہ خالد عظیم صاحب نے بات کی اور قدوس صاحب نے، بہت معیاری ادبی ذوق کے حامل تھے. ہزاروں شعر شاہ صاحب کو یاد تھے، برمحل ان کا استعمال کیا کرتے تھے. بڑے عمدہ محاورے ان کی نوک زبان رہتے تھے، اس کا بھی استعمال کرتے تھے. آپ ان کی تحریروں میں دیکھیں تو آپ کو کہیں بھی ادبی ثقافت نہیں ملتی تھی، ہمیشہ شگفتگی ملتی تھی. ایز اے رپورٹر طاہر مغل صاحب نے ان پہ بڑی روشنی ڈالی ہے. طاہر مغل صاحب آج خود اب ماشاءاللہ اسلام آباد کی صحافت کا ایک لیجنڈ ہے، اور جو انہوں نے بتایا اس کے بعد شاہ صاحب کی صحافت پہ بات کرنے کی گنجائش نہیں. لیکن میں دوبارہ یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ وہ دوستوں کے دوست تھے اور بہت بلند کردار کے مالک تھے. اور ان کے تمام تر دوست جو کسی بھی مشکل کا شکار ہوتے، شاہ صاحب نظریاتی اختلافات کے باوجود نہ صرف ان کی مدد کرتے بلکہ کوشش کرتے کہ آئندہ سے ان کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہ ہو. تو آج شاہ صاحب کی ہم بعد میں دعا بھی کریں گے، اور میرے نیک تمنائیں اور نیک جذبات ہمیشہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے. طویل رفاقت رہی، بہت کچھ سیکھا ہم نے ان سے، لیکن جس بات پہ وہ شروع سے آخر تک ڈٹے رہے وہ تھی نظریات پر قائم رہنا. ان کو ہم نے کسی دباؤ میں، کسی لالچ میں اپنے نظریات بدلتے ہوئے نہیں پایا، اور انہی کی وجہ سے یہ جو چند لوگ دستور میں نظر آتے ہیں یہ انہی کے نظریات پر کاربند ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے سیاسی اور صحافتی زندگی گزاری، ان کے چاہنے والے بھی اس پہ کاربند رہیں. تھینک یو. اللہ رسول الکریم اما بعد. سب حضرات کو السلام علیکم، اور عزیز صاحب کا اور آصف کا بہت شکریہ کہ مجھے بھی موقع دیا. میں صحافی نہیں ہوں، لیکن مجھے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اعزاز ہے کہ مجھے آپ نے حاجی صاحب نے دعوت دی اور میں آیا. سعود سائر صاحب سے دیکھیں، حق اور سچ کی بات لکھنا بہت مشکل کام ہے. اب تو خیر اور ہی زیادہ مشکل ہو گیا، تو سنی سنائی باتیں آگے چل پڑتی ہیں، اور اس کے بارے میں دین بھی کہتا ہے کہ وہ نہ کیا جائے. سعود سائر صاحب پولیس میں اور صحافیوں میں ویسے
بہت کم لوگ ہیں جو، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ سارے زیادہ خراب ہیں، لیکن جو اچھے لوگ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں جنتی ہیں، کیونکہ قلم بھی ایک جو ہے نا وہ امانت ہے آپ کے پاس، اور کسی کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں تو وہ اچھی سچی اور تحقیق کے بعد دی جائے تو وہ بڑے ثواب والا کام ہے اور بڑا اچھا پیشہ ہے۔ یہ سلطان صاحب کی اچھائی ہے کہ آج ہم سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ فوت ہونے کے بعد بہت کم لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے، تو یہ ان کو یاد رکھنا، یہ سمجھ لیں کہ ان کی روح کو بھی سال ثواب پہنچے گا، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تو میں نے ان کو جو دیکھا کہ ان کی اس وقت صحافی چند ہوتے تھے، اب صحافیوں کی تعداد اور پولیس کی تعداد اور وکیلوں کی تعداد سب کی بڑھ گئی ہے۔ تو چند صحافیوں کو، جو صحافی باصول صحافی تھے، ان کو بڑی ان کی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کی جو تحریر ہے وہ بڑی غور سے اور بڑی اس کو دل سے پڑھا جاتا تھا۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ میرے ان کے بیٹے کنر صاحب سے بھی تعلق ہیں، ادھر ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، میں بھی سامنے ہی رہتا ہوں ڈی ایچ اے 5 میں۔ تو اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور ہمیں بھی اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔ یہاں پروگرام میں شریک ہوئے ہیں نواز رضا صاحب اور دستور نے یہ پروگرام ترتیب کیا ہے، تمام میرے احباب اس میں شریک ہیں۔ میں چند باتیں اپنے چچا کے حوالے سے اور اپنے والد صاحب کے حوالے سے گوش گزار کروں گا۔ میرے والد صاحب اور میرے چچا کی تربیت میری دادی نے کی، اس سے کہ بچپن ہی میں میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے ان کے والد کو ان کا آئیڈیل بنا کے ان کو پیش کیا اور ان کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے بتانا ہے کہ ہم اچھے خاندان کے لوگ ہیں، ہم اچھے کردار کے لوگ ہیں، اور اسی پہ ان راستے پہ چلتے ہوئے یہ دونوں میرے باپ بھی اور میرے چچا بھی اسی راستے سے قبر کی منزل سے حشر تک پہنچیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کے حوالے سے جب تک آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو آپ کو ایسے اچھے لوگ نہیں ملیں گے۔ میرے ماں باپ کی تربیت میری دادی نے کی اور میرے والد اور میرے چچا نے اپنی اولاد کی تربیت کی، تو ان کی اولاد اس مقام پہ کھڑی ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے کل کو بچانا ہے تو اپنے بزرگوں کو آئیڈیل بنانا پڑے گا، ان کو آئیڈیل دکھانا پڑے گا، اور ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر آپ نے صراط مستقیم پر چلنا ہے تو وہ راستہ بہت کٹھن ہے، لیکن آپ کی منزل جو ہے وہ مقام عروج ہوگا، آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں نجات ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے بڑا ابتدائی وقت ہم نے اکٹھا گزارا، بہت ابتدائی وقت مختار حسن صاحب کے ساتھ ہوتے تھے مرحوم، اس وقت کی بات ہے، وہ ان کی رہائش کرتار پورے میں ہوتی تھی، تو شاہ صاحب کو میں موٹر سائیکل پہ لیتا تھا، پھر ریلوے اسٹیشن والی رہائش سے ان کے والد صاحب سہارنپوری صاحب شاہ صاحب نے پھر جو موٹر سائیکل دیا، میں نے تو تقریباً ہم نے بڑا لمبا سفر کیا۔ میں نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں پورا ایک باب لکھا ہے، جو میں نے اپنی بایوگرافی لکھی ہے شاہ صاحب کے بارے میں، ایک جس میں ان کی ایک نئی گاڑی لی تھی فوکسی، نالے میں گر گئی تھی رات 3 بجے، کچھ اور واقعات ہیں ان کے زندگی کے فائلوں کے۔ پھر ضیاء الحق صاحب کے پاس جس کھانے پہ گئے، نیا جوتا پہنا، شیروانی سمیت کلا بازیاں کھاتے ہوئے نیچے گر گئے، جب پریزیڈنٹ کو کہنے کہا انہوں نے کہا جناب آپ کے دوست آپ کے دور میں ایسے ہی رہیں گے، کلا بازی کھاتے ہوئے نیچے آ گئے۔ تو وہ موقع پہ بات کرنا اور کہنا، سعود صاحب ایک عظیم جرنلسٹ تھے۔ مجھے مجیب الرحمان شامی صاحب، ممتاز اقبال ملک صاحب کہتے ہیں یار سارا دن ان کے گلے میں ٹیپ باندھ، تو جتنا بولتے ہیں یہ لکھ لیں۔ تو وہ شاہ صاحب لکھنے کے بارے میں، نوٹس لینے کے بارے میں نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے ان پہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو بس میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی فیملی کا، ان کے سب کا۔ تو